إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سفر کا مہینہ گزر رہا ہے اور پچھلے سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نحوست، بدشگونی اور اس طرح کی بد اعتقادی کے حوالے سے جو اسلام کے عقیدہ توحید کے منافی ہے، کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ اسلام ہمیں اللہ رب العزت پر توکل کا سبق دیتا ہے، اللہ رب العزت پر اعتماد کا سبق دیتا ہے۔ ہر نفع و نقصان اللہ رب العزت کی اجازت، اس کے حکم، اس کے اذن سے، اس کے ارادے سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے ارادے کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جو لوگ مخلوقات سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں نفع و نقصان کے حوالے سے، یا نفع کے حوالے سے کہ فلاں مخلوق ہمیں نفع دے گی، نقصان کے حوالے سے کہ فلاں مخلوق سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، ایسے لوگ عقیدہ توحید کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید کے منافی امور ہیں کہ انسان کسی مخلوق سے اپنے نفع و نقصان کی امید وابستہ کر لے۔ نحوست کا عقیدہ کسی چیز کے منحوس ہونے کا، اس کے نقصان دہ ہونے کا، کسی دن کے، کسی مہینے کے، یا کسی فرد کے، یا کسی جاندار یا بے جان چیز کے، یہ عقیدہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط قرار دیا ہے اور اس سے منع فرما دیا ہے۔ ہمیں جو سبق ملا ہے کتاب و سنت سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ توکل کا سبق ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا ہے۔ توکل کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے ہر نفع کی امید رکھنا، اپنی کوشش کرنے کے بعد اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا، اپنی کامیابی کو اپنی محنت کا ثمرہ نہ سمجھنا بلکہ اللہ کے فضل و رحمت کا نتیجہ سمجھنا، یہ توکل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر توکل کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ رب العزت پر توکل کرو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ،
مختلف الفاظ سے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا۔ مومن اللہ پر توکل کرتے ہیں، مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ مومنوں تم اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت بغیر اسباب کے آپ کو نفع و نقصان دے سکتا ہے۔ باقی ساری مخلوقات جتنی بھی ہیں، خالق کے علاوہ ساری مخلوقات وہ اسباب کی محتاج ہیں، وہ اسباب کے نتیجے میں کسی قابل ہوتی ہیں، اسباب کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتی، جبکہ اللہ رب العزت بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کی ہمیں تعلیم دی اور اس کو ایک مثال سے بیان فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ رب العزت پر اس طرح اعتماد اور بھروسہ کرنے لگ جاؤ، توکل کرنے لگ جاؤ جیسے اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو پھر اللہ رب العزت تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے، تمہیں اسی طرح نوازے، اپنی رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں دے، تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے جس طرح توکل کرنے والی مخلوقات کو عطا فرماتا ہے۔ انسانوں کے علاوہ، جنوں کے علاوہ باقی ساری مخلوقات اللہ رب العزت پر توکل کرتی ہیں۔ فرمایا پرندوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ پرندے جنہیں اللہ رب العزت نے کوئی ملکیت عطا نہیں فرمائی، نہ ان کی کوئی زمین ہے، نہ کوئی جائیداد پراپرٹی، نہ بینک بیلنس، نہ ان کے کوئی غلے اناج کے ذخیرے ہیں، نہ کوئی دکانیں ہیں، نہ مارکیٹیں ہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، لیکن وہ چونکہ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں روزانہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اور وہ بھی کیسے؟ فرمایا تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح کے وقت پرندے خالی پیٹ جاتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، جنگلوں میں، کھیتوں میں جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے واپس آتے ہیں، ان کی پرورش کے لیے بھی اللہ رب العزت ان کو دیتا ہے۔ تو اگر تم اللہ پر توکل کرنے لگو تو جس طرح پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، انہیں اللہ رب العزت کبھی بھوکا نہیں مارتا، تمہیں بھی اللہ رب العزت رزق دے، ضرور دے، اللہ رب العزت پر توکل کی وجہ سے۔ آج ہم اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ نہیں کرتے، ہمارا تو اعتماد اپنی دکان پہ ہے، اپنے مکان پہ ہے، اپنی گاڑی پہ ہے، اپنی نوکری پہ ہے، اپنی مارکیٹ پہ ہے، اپنے بینک بیلنس پہ ہے، کہ یہ چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے آج ہمیں لگژری لائف جو ہے وہ حاصل ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر تو ہم بھوکے مر جائیں۔ یہ توکل کے منافی ہے۔ اللہ رب العزت انہیں بھی دیتا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور بسا اوقات انہیں ان لوگوں سے زیادہ دے دیتا ہے بظاہر جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت پر توکل کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ یہ جو بد اعتقادی ہے، بد شگونی ہے، انسانوں سے، جانوروں سے، حجر شجر سے ڈرنا ہے، دل میں ان چیزوں کا ڈر پیدا کرنا ہے اور بٹھانا ہے، یہ اللہ پر توکل کے منافی ہے۔ آپ نے اللہ پر توکل تو نہیں کیا نا۔ پھر اللہ پر توکل کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے زمین دی ہے، اس میں کھیت چلائیں گے، اپنے اسباب کو بروئے کار لائیں گے، محنت کریں گے، دکان ہے اس پہ آپ محنت کریں گے، جاب ہے اس پہ آپ جائیں گے، لیکن کبھی بھی اپنی کامیابی اور کامرانی اس کو اپنی محنت کا نتیجہ نہیں سمجھیں گے۔ کبھی یہ خیال نہیں کریں گے کہ میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اس لیے مجھے زیادہ رزق ملا ہے۔ اگر محنت کا نتیجہ ہوتا رزق تو ہمیشہ محنتی لوگ دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے، اور جتنے بھی ہڈ حرام ہیں، محنت نہ کرنے والے، وہ غریب ترین ہوتے۔ لیکن آپ دنیا میں اللہ کا نظام دیکھ لیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے بد دماغ، بڑے بڑے ہڈ حرام، کام چور، اللہ رب العزت نے انہیں بے بہا دولت سے نوازا ہوا۔ کتنے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اوپر دیکھ کے اردو بھی پڑھنا نہیں آتا، ان کو بالکل لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، کبھی انہوں نے اس حوالے سے کوشش اور محنت بھی نہیں کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ مال دولت عطا فرمایا ہوا ہے۔ کتنے ہی ذہین ترین افراد ہیں دنیا میں، بھوکے مر رہے ہیں، پریشان ہیں، ان کے پاس جاب نہیں ہے، ان کے پاس کاروبار نہیں ہے، ان کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں، اگر تو ذہانت اور فطانت، اور کتنے محنتی لوگ ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن ناکام رہ جاتے ہیں، اس طرح کامیاب نہیں ہو پاتے جس طرح وہ محنت کرتے ہیں۔ اگر ذہانت اور فطانت اور محنت اس کے نتیجے میں کامیابی ملتی تو دنیا کا ہر ذہین ترین اور محنتی فرد کامیاب ہوتا اور مالدار ہوتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت پر توکل اصل چیز ہے، یعنی اسباب جو آپ اختیار کرتے ہیں ان کا نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو ان اسباب کے ذریعے آپ کو ان کا ثمرہ دے دے، پھل دے دے، اس کا نتیجہ آپ کو مل جائے، اور اگر اللہ رب العزت نہیں چاہتا تو آپ کو ان اسباب کا نتیجہ نہیں مل سکتا۔ یہ ہے اللہ رب العزت پر توکل
کہ آپ اسباب کو ضرور اختیار کریں، محنت کریں، اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف نظر رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کامیاب کرے گا، میری محنت کا نتیجہ اللہ رب العزت مجھے دے گا، مجھے کامیابی ملے گی اللہ رب العزت کی رحمت سے۔ دنیا میں کتنے ہم کام کرتے ہیں، ہم دنیا کے لوگوں سے صلاح مشورے کرتے ہیں، غور و فکر کرنے کے لیے بڑے بڑے سیانے جو دانشور لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم مشورہ لیتے ہیں، جی ہمیں مشورہ دیں، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اتنا بہترین طریقہ، ایک اتنا بہترین وظیفہ، ایک اتنی بہترین دعا ہمیں سکھائی ہے جو ہمیں اللہ رب العزت پر توکل کرنے پر آمادہ کرتی ہے، ہمارے توکل کو اور بڑھا دیتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید سے وہ طریقہ صحابہ کو سکھایا کرتے تھے۔ آج استخارے کے حوالے سے بھی عجیب و غریب نظریات مسلمانوں کے اندر رائج ہو گئے۔ جو استخارے کی اصل روح ہے، جو اس کا طریقہ ہے، وہ تو مسلمانوں نے بھلا دی اور اپنی طرف سے عجیب و غریب طریقے نکال لیے ہیں۔ استخارہ اصل میں کیا تھا؟ آپ نے کوئی بھی اہم کام کرنا ہے، کوئی کاروبار، کوئی جاب، کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی بھی آپ کام جو اہم ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے جسے دعائے استخارہ کہتے ہیں۔ آپ وہ دعا ملاحظہ فرمائیں، اس کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں، ایک ایک لفظ اللہ رب العزت پر توکل کی تعلیم دے رہا ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ استخارہ اصل میں ہے کیا اور ہم نے کیا بنا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھے، 2 رکعتیں پڑھے، 2 نفل پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، یہ دعا اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں تیرے علم کی بدولت، واستقدرک بقدرتک، میں تجھ سے طاقت مانگتا ہوں تیری قدرت کے ذریعے، فانک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو قدرت رکھتا ہے میں کمزور ہوں۔ کیا مطلب کہ یا اللہ یہ جو میں کام کرنے والا ہوں اس میں خیر ہے یا شر ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مجھے تو نہیں پتا، میں تو بظاہر دیکھ رہا ہوں چیزوں کو، اس کی حقیقت کا تجھے پتا ہے کہ اس میں کتنی خیر ہے میرے لیے اور کتنی شر ہے میرے لیے، اس کی حقیقت کو تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اور آگے کہ یا اللہ اگر تو جانتا ہے فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ میری دنیا آخرت کے لیے، میری معیشت کے لیے بہتر ہے، روزی روٹی کے لیے بھی اس میں میرے لیے بہتری ہے، تو فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، تو یا اللہ اس کام کو پھر کر دے، اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے اور میرے لیے اس میں برکت رکھ دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، یا اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے، تو جانتا ہے نا، تجھے پتا ہے بعد میں ہونے والے معاملات کا، مستقبل بھی تیرے سامنے، اگر تجھے پتا ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے شر کا باعث ہے دنیا کے حوالے سے یا آخرت کے حوالے سے یا میری معیشت کے روزی روٹی کے حوالے سے، تو فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس کام سے دور کر دے۔ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور جب اس کام کو مجھ سے دور کر دے گا تو اور مجھے اس کام سے روک دے گا تو پھر اس کے بدلے میں اس سے بہتر کام جو میرے لیے بہتر ہو وہ میرے نصیب میں کر دے۔ وَأَرْضِنِي بِهِ، اور پھر میرے دل کو اس پر مطمئن کر دے، مجھے راضی کر دے، میرے دل میں کوئی خلش نہ رہ جائے کہ یہ کام میں نہیں کر سکا، اس میں میرے لیے پتہ نہیں کیا کیا فوائد ہوتے۔ یہ دعائے استخارہ اتنی دعا ہے، آپ دیکھ لیں اس میں کوئی خواب کا تذکرہ ہے، کسی کے پاس جانا، بابا جی پیر صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس میرے لیے استخارہ کر دیں، بالکل غلط ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر منافی۔ دعا کے الفاظ پڑھے ہیں آپ نے، سنے ہیں، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، خیر مانگتا ہوں، یا اللہ میرے لیے یہ کام بہتر ہے تو کر دے، برکت دے دے، یا اللہ میرے لیے اگر کام یہ اس میں کوئی شر ہے اور کوئی برائی ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے۔ ساری چیزیں اپنے لیے مانگ رہا ہے نا بندہ، اگر کسی کے لیے کسی نے استخارہ کرنا ہوتا اور کوئی طریقہ ہوتا تو دعا کے الفاظ یہ ہوتے۔ اب استخارہ کرنے والا مولوی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب جس نے پیسے کے لیے آپ کو کہا کہ جی میرے سے استخارہ کروا لیں، اب وہ کیا دعا پڑھے گا مجھے بتائیں؟ یہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بتائی دعا پڑھ سکتا ہے؟ اگر یہ پڑھے گا تو وہ تو اپنے لیے مانگ رہا ہے، آپ کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں اس نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں فرمایا کہ اس کے بعد سو جاؤ خواب آئے گا، اتنے دن آپ نے جناب سونا ہے کر کے آپ کو خواب میں یہ نظر آئے گا، سب جھوٹ، سب بناوٹی باتیں، سب جعلی باتیں، کھانے پینے کے بہانے ہیں، جی استخارہ کروا لو۔ ہر بندہ آتا جی مولوی صاحب استخارہ کرو، اتنے ہزار لگے گا جی، استخارہ کر کے بتاتا ہوں۔ بھی اللہ نے تو اس کو بھی نہیں بتانا، اس نے یہ دعا نہیں کی ہے استخارے کی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اس نے یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے خواب میں دکھانا یا مجھے بتا دینا، اس نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے، اگر اچھا ہے تو کر دے، نہیں اچھا مجھے اس سے بچا لے۔ بس استخارہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہ کام جو کرنے کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے اس کام کو آپ نے سر انجام دینا شروع کر دینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کچھ 7 دن 10 دن 20 دن، آپ نے مہینہ انتظار کرنا، 40 دن،
کچھ بھی نہیں، فوراً وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے اللہ مالک سے دعا مانگی ہے نا، اگر اس میں خیر ہوئی تو اللہ آپ کے لیے آسان فرما دے گا، اگر اس میں شر ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا اس سے۔ کرنے کے باوجود کوئی رکاوٹ ایسی آ جائے گی کہ آپ کر نہیں پائیں گے، مکمل نہیں ہو پائے گا، اللہ آپ کو دور کر لے گا، اس کے بدلے میں اللہ آپ کو کوئی بہتر کام دے دے۔ یہ ہے دعا۔ تو اس دعا میں کتنی اللہ رب العزت سے آپ کا جو تعلق ہے، اللہ رب العزت پر جو توکل ہے، جو بھروسہ، کتنا زیادہ بوسٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کے سپرد، یا اللہ تجھے ہی پتہ ہے، تو نے ہی کرنا ہے، تو ہی جانتا ہے، تو ہی قادر ہے، میں کمزور ہوں، مجھے علم بھی نہیں حقیقت کا، میں تو ظاہری چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ انسان کا اللہ پر توکل کتنا بڑھ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنی دعائیں سکھائی ہیں، عبادات کے جتنے بھی طریقے، سب اللہ پر توکل کی ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ سوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، فرمایا آخری کلام آپ کا یہ ہونا چاہیے، جب آپ سو رہے ہوں، سونے کے لیے لیٹ جائیں تو آخر میں یہ دعا، اس کے بعد کوئی بات نہیں کرنی، آخری بات وہ اللہ سے آپ نے کرنی ہے۔ سوتے ہوئے، نیند کرتے ہوئے جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس کے اندر بھی توکل کی ترغیب ہے، تعلیم ہے، توکل ہی توکل ہے۔ اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ یا اللہ میرا اعتماد، میرا بھروسہ تیرے اوپر ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میں بے بس ہوں، تیرے اوپر میرا اعتماد ہے، میرا ملجا و ماوا تو ہے، میں نے دوڑ کے بھاگ کے کس کے پاس جانا ہے؟ تیرے ہی پاس آنا ہے، میرا ٹھکانہ تیرے ہی پاس ہے، میرا کچھ نہیں، میرا کوئی نہیں تیرے سوا، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے۔ اسی طرح سید الاستغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، سید الاستغفار یعنی استغفار کے سب سے بہترین کلمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ استغفار کے سب سے بہترین سردار کلمات ہیں۔ وہ اگر پڑھ کے آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی فضیلت یہ فرمائی کہ جو بندہ صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے، شام سے پہلے اگر دنیا سے چلا جائے، فطرت اسلام پہ مرے گا، اللہ رب العزت اس کو ایمان پہ موت عطا فرمائے۔ اگر اس نے توحید و سنت پر کاربند رہتے ہوئے یہ دعا پڑھ لی، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی روح اور حقیقت کو جان کر یہ دعا پڑھ لی۔ اسی طرح اگر مغرب کے وقت اس نے پڑھ لی ہے، مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد، شام کے وقت، صبح سے پہلے اگر فوت ہو جائے گا تو اللہ کے پاس اسلام اور ایمان کی حالت میں جائے گا۔ اس میں بھی توکل ہی توکل ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی میرا کارساز نہیں، کوئی میرا حاجت روا مشکل کشا نہیں، تیرے علاوہ کچھ نہیں، خلقتنی تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے۔ وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا کمزور بندہ ہوں، ناتواں ہوں، میں بہت کمزور ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا بندہ ہوں بس۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، تو نے جو اسلام، ایمان، شریعت جو نازل فرمائی ہے، تو نے جو میرے سے مطالبات کیے ہیں، تیرا جو وعدہ ہے اور عہد ہے، میں اس پر اپنی استطاعت اور اپنے بس کے مطابق قائم ہوں، میں کاربند ہوں۔ یا اللہ عقیدہ بھی بنایا ہے توحید والا، سنت پہ عمل بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو وہ بھی دیتا ہوں، جھوٹ سے بچتا ہوں، سچ بولتا ہوں، تیرے احکامات پر اپنی استطاعت کے مطابق یا اللہ عمل کرتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی، یا اللہ تیری ساری نعمتوں کا مجھے اعتراف ہے، تیری نعمتیں بے شمار ہیں میرے اوپر، میں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ تیری اتنی نعمتوں کے مقابلے میں نے ہمیشہ تیری نافرمانی کی ہے، میں معترف ہوں اپنے جرائم کا۔ فاغفر لی، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، میرے گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ توکل ہے اللہ رب العزت پر کہ آپ اللہ رب العزت سے ایسا ناتا اور تعلق بنائیں کہ آپ کی پہلی نظر ہمیشہ اللہ رب العزت پہ جائے۔ آپ دنیا کے اسباب سے پہلے اللہ رب العزت سے اپنی امید وابستہ کریں، دنیا کے اسباب ان کو اختیار کرتے ہوئے بھی آپ کی نظر اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر ہو، یہ توکل ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آئے، آپ کی مایوسی، آپ کی ڈپریشن، آپ کی پریشانی، آپ کی جو نفسیاتی بیماریاں ہیں وہ ایک ایک کر کے نکل جائے گی۔ کیوں انسان پریشان ہوتا ہے؟ لوگ پریشان ہو کر خودکشی تک چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس میں بہت بڑا جرم ہے اپنے آپ کو ختم کرنا۔ اللہ رب العزت نے دی ہوئی جان ہے، اللہ کے حکم سے نکلے، بس آپ اس کو، اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے، بہت بڑے مجرم بنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کسی نے خودکشی کی ہے قیامت تک اسی طرح اس کو تکلیف دی جاتی رہے گی، تکلیف دی جاتی رہے گی۔ زہر پی کے کسی نے کھا کے خودکشی کی ہے تو جس طرح زہر اس کی اندر، اس کے معدے کو، اس کے انتڑیوں کو کاٹے گا اور اس کو تکلیف ہوگی نا مرتے ہوئے،
قیامت تک ایسے ہی اس کو بار بار تکلیف دی جاتی رہے. وہ تو سمجھتا ہے نا دنیا کی مشکلوں سے میں اس طرح نکل جاؤں گا، دنیا کی مشکلیں تو کچھ بھی نہیں. آخرت کی جو مصیبت، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جائے گا. اگر اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی ہے، قیامت تک یہی اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا، بار بار اس کو اسی طرح تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا. اور آخرت کا عذاب تو الگ ہے جہنم کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، جو شریعت دی، ہمیں اللہ پر توکل سکھاتی ہے. اگر کسی شخص کا اللہ سے رابطہ ہو، دنیا میں اگر کسی شخص کا کوئی بھی ہاتھ پکڑنے والا ہے نا، اس کو اگر اعتماد ہے کہ فلاں بندہ مجھے اس مصیبت سے بچا سکتا ہے، وہ کبھی بھی اس انتہائی قدم کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کو پتہ ہے میرا مسئلہ تو حل ہو جانا ہے، میں نے کیوں اپنے آپ کو ایسے کرنا. اگر اللہ رب العزت پر توکل ہو جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، تو بھلا کوئی شخص ایسا کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں ایسے کر لوں. وہ تو فوراً اپنے اللہ سے رابطہ کرے گا، اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائے گا، اللہ سے مانگے گا کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، تو خالق ہے، مالک ہے، تو قادر ہے، تیرے پاس سارے خزانے ہیں، تو میری مدد فرما دے. اور جو اللہ رب العزت پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا. دنیا میں کوئی سردار ہو، کوئی فیاض ہو، کوئی سخی ہو، کوئی بڑا ہو، سردار ہو، وہ کہتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں یہ سوچتے ہیں تو میں اپنے بارے میں ان کے گمان کو غلط نہیں ہونے دوں گا، میں ان کے گمان سے بڑھ کر ان کے لیے سخی بن جاؤں گا، ان کے لیے مددگار بن جاؤں گا. تو اللہ تو خالق و مالک ہے، وہ کیسے اپنے اوپر اعتماد کرنے والوں اور اپنے اوپر توکل کرنے والوں کو مایوس کرے گا. اس لیے اسلام کی یہ بنیادی تعلیم ہے. اس لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ، تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر محدث ہیں، مفسر ہیں قرآن کے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا توکل، یہ ایمان کا خلاصہ ہے. اگر کسی کے پاس توکل ہے، جتنا زیادہ توکل ہے اتنا زیادہ اس کے پاس ایمان ہے. توکل نہیں ہے تو اس کے پاس، اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے، اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے ایمان. اسی طرح بعض علماء نے اس کو، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اسلام ایمان کے اگر 2 حصے کریں، ایک حصہ توکل ہے، ایک حصہ، آدھا حصہ ہمارے دین کا توکل ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت پر توکل کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں، اللہ رب العزت سے اپنے ناطے اور رابطے کو مضبوط کریں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے اوپر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.